بہت سارے واقعات میں چاہتی امام حسن کے بچپن میں وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دیکھیں بچپن ان کا بیان کرنے کے لیے ایک مورخ کی زبان ہوتی ہے اور ایک خالق کی زبان ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خالق کی زبان میں ان کا بچپن آیا ہے ہمارے سامنے۔ ایک تو آیت مباہلہ آپ کی خدمت بیان کی، سورہ رحمان کی آیتیں آ گئی، سورہ کوثر کی آیتیں آ گئی، اس کے علاوہ سورہ دہر کی آیتوں میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی اگر کوئی بڑا پہلوان ہو جو ویسے ہی اچھا کھاتا پیتا ہے، اس نے اگر کچھ انفاق کر دیا ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن یہ جو بچے 5 برس کے 6 برس کے، انہوں نے بھی اپنے والدین کی طرح روٹیاں یتیم مسکین اور اسیر، یہ کیسے افطار کرتے ہیں، یہ کیسے روزہ رکھتے ہیں، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور دیکھیے گا ہمارے یہاں پر اگر کوئی ایک خاص وقت کے اندر ایک فقیر آ جائے اور ہم نے اس کی مدد کر دی ہو، مثال کے طور پر گھر سے باہر نکل رہے ہیں آفس کے لیے، اس وقت فقیر آئے ہم نے اس کی مدد کر دی، اگلے دن اسی کا ہمیں لگا کہ کوئی رشتہ دار آ گیا دوبارہ مانگنے کے لیے، ہم کہیں گے یار پھنس گیا اب تو اس ٹائم پر اب دوبارہ دینا پڑ جائے گا۔ تیسرے دن پھر اس کا کوئی اور رشتہ دار آ گیا، ہم نے کہا بھائی پہلے دن ہی اگر نہ کرتے تو جان ہی چھوڑ جاتی۔ کمال یہ ہے اہل بیت کا کہ جس محبت کے ساتھ پہلے دن دیا اللہ اسی محبت کے ساتھ دوسرے دن، اسی محبت کے ساتھ تیسرے دن، اور پھر آیت نازل ہوتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور تا قیامت کی لنگر جاری و ساری رہے گا۔ کیا بات ہے۔ اور پھر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جو دسترخوان ہے ان کا، اس کے بارے میں ایک عجیب و غریب روایت ہے، ہم تو یہ سنتے رہتے ہیں کہ ان کے در پر آئے کرتے تھے جو غریب فقراء مفلس، وہ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ عجیب روایت یہ ہے کہ مطلب امام حسن خود کھانا تناول فرما رہے تھے تو سامنے سے نجس جانور کتے کو دیکھا جو اپنے سر کو جھکایا ہوا تھا، امام نے جو نوالا خود کھا رہے تھے ایک نوالا بنایا اس کی طرف پھینکا، پھر ایک نوالا خود کھاتے تھے ایک نوالا اس کو دیتے تھے، ایک نوالا خود کھاتے ایک نوالا اس کو دیتے تھے۔ آئے کوئی شخص اور اس نے کہا کہ اے فرزند رسول بہتر ہے کہ میں اس کو دور کر دیتا ہوں، یہ چلا جائے گا، آپ سکون سے کھائیں۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے اپنے خدا سے کہ کوئی اس کی مخلوق مجھے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہی ہو اور میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں۔ اللہ اکبر، مخلوق اللہ تو کہاں کس لیول پر گر چکے ہیں کہ بھائی جب تک کوئی اپنا نہیں آئے گا، میری پارٹی کا نہیں ہوگا، اس وقت تک ان کے لیے لنگر ہی نہیں ہے۔ مولا تو فرما رہے کہ مخلوق خدا میں سے بھی کوئی چاہے نجس ترین جانور ہو وہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے اس حالت میں تو مجھ سے کھایا جا نہیں سکتا، میں اس کی طرف بھی کچھ پھینکوں گا، اس کے بعد کھانا کھاؤں گا۔ اور پھر امام ہی کے دسترخوان پر جب ایک شخص کچھ کھاتے کھاتے اپنے جیب میں بھر کے جانے بھی لگا تو امام نے فرمایا گھبرا نہیں، جہاں تو لے جانا چاہتے ہیں وہاں بتا دے، ہم خود وہاں تک پہنچا دیں گے۔ کہا کہ اصل میں ایک میں مسجد سے آیا تھا تو ایک فقیر کو دیکھا، بڑا نادار بڑا پریشان تھا، جب اس نے روٹیاں کھولی تو ایسی روٹیاں تھی کہ میں کھا بھی نہیں سکتا تھا اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دسترخوان سے اس کے پاس کچھ لے کر جاؤ، اس کو کھانا کھلا کے آؤں۔ تو مولا حسن نے جب اس کی حالت دیکھی کہ وہ کس فقیر کی بات کر رہا ہے تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے روتے فرماتے ہیں جس فقیر کی تو بات کر رہا ہے وہ کائنات کا امیر ہے اور اسی کا دسترخوان لگا ہوا ہے، وہ میرا بابا علی ابن ابی طالب ہے، کہ جسے تو فقیر سمجھ رہا ہے وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ تو یہ دسترخوان وسیع و عریض امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا لگا ہوتا تھا۔ اسی 5-6 برس کی عمر کے بچپنے کے اندر جس میں یہ روٹیاں دے رہے ہیں، آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے، آیت مباہلہ نازل ہو رہی ہے، آیت موطہ نازل ہو رہی ہے، اسی کے اندر ہی وہ حدیث بھی مشہور ہمارے سامنے آتی ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین صرف جنتی نہیں ہیں، جنتوں کے تو 60-70 سال گزارنے کے بعد بھی فیصلہ نہیں کر پاتے کہ بھائی جنت کے ہم حقدار ہوئے، باشندے بنے بھی یا نہیں بنے، یہ اس عمر کے اندر سند پاتے ہیں کہ آپ باشندے نہیں ہیں، آپ جنتیوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ عمران بھائی خلافت راشدہ کا دور مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا آپ ذکر نہیں کریں، 30 سال تبھی مکمل ہوتے، اس میں بھی بہت کم بات ہوتی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، قرآن والوں کو بھی چھوڑ دیا۔ اب لفظ قرآن ہے نا، لفظ قرآن، آپ یقین کریں میں ریکویسٹ کروں گا کہ گھر جا کے اپنے بچوں سے پوچھیں، اپنے بڑوں سے پوچھیں حتیٰ کہ لفظ قرآن کا لفظی ترجمہ کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جسے بار بار پڑھا جائے، ہم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ قرآن کی جو عملی تفسیر تھی اہل بیت اعظام حضور کا مبارک گھرانہ، جو میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ قرآن ایک تھیوری ہے، پریکٹیکل اس کا حضور علیہ السلام کا مبارک گھرانہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہم صرف ان کے مبارک گھرانے کو تفصیل سے پڑھ لیں تو آج جتنا سیاسی اختلاف، مذہبی اختلاف، گھروں کے اختلافات، نفرتیں جتنی نظر آ رہی ہیں وہ سب نفرتوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ دل کو صاف کر کے صرف ان کی سیرت، جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو کیوں نہیں ذکر کیا جاتا،
اتنے بڑا سخی بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ سخاوت میں آ کر اتنی بڑی اللہ نے خلافت دی ہوئی ہے اور وہ آگے سے گفٹ کی جا رہی ہے. یہ سخاوت کی انتہا ہے اور محبتوں کی انتہا ہے, اور آپس میں صحابہ کرام اتنے جڑے ہوئے تھے. سخاوت کی وہ درجہ تھا جو اللہ کی قسم تصور بھی نہیں کر سکتے. رہا معاملہ ان کے ساتھ محبت کا, پیار کا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پگڑی اتار کر ان کے جوتے صاف کر رہے ہیں, جو صحابہ صفہ کے شیخ الحدیث اور سب سے بڑی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. وجہ پوچھی گئی تھی ایسے کیوں کر رہے ہیں, بلکہ یہ بھی ان کی آنکھوں میں بھی آنسو کہ آپ ہمارے چچا نہیں تایا جان ہیں. تو کہا کہ آپ نے نہیں سنا کہ حضور نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا, جو مجھ سے محبت کرے گا وہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سب سے پہلی خلافت سنبھال رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, خطبہ نہیں شروع فرما رہے, وجہ پوچھی گئی تو کہا ٹھہر جو, پھر دوبارہ سے بارہ, جب تک حسنین کریمین نہیں ہے اپنے دائیں بائیں بٹھایا اور فرمایا خطبہ میرا سنو, بات میری سنو, زیارت ان ہستیوں کی کرو. اللہ اکبر. اس حد تک پیار. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کے سسر بھی ہیں, اس کے باوجود محبت دیکھیے کہ ایک مرتبہ حالانکہ جو داماد ہوتا ہے وہ بیٹوں کی طرح بھی ہوتا ہے, جیسے سگا بیٹے کے احکامات ہیں ایسے داماد کے بھی اللہ نے رشتے بنائے ہیں. تو حضرت امام حسن سر پہ کچھ سامان لے کے جا رہے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کے جیسے بندہ قسم دے کے نہیں کہتا کہ یہ سامان میرے سر پہ رکھو, اگلی بات بعد میں کریں گے. اب 80 سال ان کی عمر اور اوپر سے ان کے سسر بھی, امیر المومنین بھی, امام الانبیاء جن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی, ذوالنورین کو میں نے ایک ایک کر کے 2 بیٹیاں دی ہیں, 100 بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے میں ساری اس کو دیتا رہتا. اتنا بڑا مقام, اس کے باوجود ان کے دلوں میں کتنی محبت, اپنا بیٹا بھی ہے تو میں سر پہ میرے سامان رکھو. اور حلفن جیسے نہیں بندہ حکمن کہتا ہے کہ سامان رکھو, نہیں رکھ رہے تھے. سامان رکھا تو کہا آپ کو میں نے غلام دیا تھا وہ کدھر کا, کہ ایک بیمار اور ایک چھٹی پہ گیا ہوا, تو کہا یہ غلام کدھر تھا. اللہ یوں اللہ کی قسم آپس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یبن الغلام کا جو واقعہ بڑا مشہور ہے, میں چاہتی ہوں ضرور سنائیں. یبن الغلام کا جو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپس میں جیسے بچوں کا معاملہ ہو جاتا ہے, بچے کھیل رہے ہیں تو انہوں نے کہا یبن الغلام, او غلام کے بچے, او غلام حسن حضرت عمر رضی اللہ کے بیٹے کو کہہ رہے ہیں. تو وہ جیسے بندہ نا بڑا جاتا ہے کہ میں اپنے بابا کو شکایت لگاؤں گا, وہ امیر المومنین ہے اور اس وقت مسلمانوں میں اللہ نے ان کو جو رتبہ مقام دیا ہوا ہے, حکومت سارا معاملہ خلافت ان کے پاس ہے. جب گئے جا کے کہا کہ اللہ کی قسم انہوں نے یہ بات کی, واقعی کہا, تو آنکھوں میں آنسو خوشی کے اور کہا کہ ہم حضور کی زندگی میں حضور اسلام کے قدموں میں رہتے تھے, ان کے غلام تھے, جانے کے بعد ان کے گھرانہ بھی یہ گواہی اگر دے رہا ہے تو اس سے بڑھ کر ہماری کوئی سند نہیں ہے. تو یہ آپس میں یقین کریں یہ محبت تھی. خلافت راشدہ کو اٹھا کے دیکھیں. اور میں ایک اور گزارش کروں گا, حیات الصحابہ, صحابہ کی زندگی ضرور پڑھیں. ہم نے صحابہ کی زندگی کو پڑھنا چھوڑ دیا جنہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت کی. آج ہم 2 باتیں کر کے اپنے آپ کو عاشق رسول اور عاشق اہل بیت قرار دے رہے ہیں جو کہ ہم ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں, جن کے بارے میں قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. رشد و ہدایت پہ آنا تو میرے حضور کے جو غلام ہیں صحابہ کرام, ان کی غلامی کو تم نے اپنانا ہوگا جن کی لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. صحابہ کی غلامی اپنانے کو کفار کے اندر تو غصہ آئے گا, ان کو تپ چڑھے گی کہ ان کی غلامی کیوں. مسلمان کو تپ نہیں چڑھے گی, مسلمان ان کی غلامی میں آئے گا. یہ ہے اللہ کی جماعت لیکن اللہ ہے حضور کی جماعت, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اولئک حزب اللہ, یہ میری جماعت ہے. یعنی ایک بات طے ہے کہ قرآن فہمی تبھی ممکن ہوگی جب آپ صاحب قرآن سے اس کتنی پیاری بات, کتنی پیاری بات کی سیرت کو پڑھیں. اور منافقین اور ہیں, صحابہ اور ہیں. یہ جی بالکل ٹھیک. میں آپ کو بتاؤں کہ میں بیٹھا تھا محترمہ بانو قدسیہ, تو کوئی مباحثہ ہو رہا تھا, انہوں نے مجھے پنجابی میں ایک بات کی اور ان کو دیکھتا ہی رہ گیا. کہنے لگی کاکا کار والے ہوں دونوں دوستوں. بالکل کتنی پیاری بات. ہاں, اب میں نے فوراً میں نے کہا اہل بیت, آپ کیا اہل بیت کا مطلب گھر والے, ایسے ہی سر. بالکل ایسے. تو اس میں اب آپ یہ میرا خیال اتنی خوبصورتی سے یہ جو بھائی نے کہا نا کہ صحابہ کرام کا مطالعہ ضرور کیا جائے, اس دور میں منافق بھی تھے, لیکن اللہ کا واسطہ ہے, میں گزارش بڑے ادب سے ہاتھ جوڑ کے کرنا چاہوں گا, حضرت علی کا جو قاتل تھا اس سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہو سکتا ہے؟ اللہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. حضور نے طے کر دیا ہم عاشق الآخرین,
حضرت علی سے ان کے متعلق پوچھا گیا کہ ما ہم، یہ کون ہے؟ اہم المنافقون، کیا یہ منافق ہیں؟ فرمایا نہیں یہ منافق نہیں ہے۔ اہم المشرکون، فرمایا فروا من الشرک، یہ شرک سے بیزار ہے۔ تو ہم تو فوراً فتویٰ عموماً تقریباً ہمارا مزاج روٹین میں جو بات کہہ رہا تھا نا کہ بعض دفعہ اصحاب کی تعریف کے اندر منافقین کو لوگ شامل کر لیتے ہیں۔ منافقین کے بارے میں باقاعدہ قرآن کریم کے اندر سورہ موجود ہے، سورہ منافقین کے نام سے، اور صحابہ کی شان بھی، اہل بیت کی شان بھی قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے۔ وہ لوگ کی جو مولا متقیان کے مقابلے پر آئے، ان کی جنگ ایسی تھی کہ جیسے حضور کی جنگ ہو، کیونکہ فرمایا تھا یا علی حربک حربی وسلمک سلمی، علی جو تجھ سے جنگ کرے گا وہ تجھ سے نہیں، وہ نبی سے جنگ کرے گا۔ جو نبی کے مقابلے پر آ گیا وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے؟ حضرت علی سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، شہید کرنے کے لیے، وہ کون ہے؟ اتنا بڑا فتویٰ حضرت علی سے بڑھ کر کون صاحب فتویٰ، صاحب قضا ہو سکتا ہے؟ حضور نے خود فرمایا قضاہم علی، کہ میری امت کا سب سے بڑا جج علی ہیں۔ وہ کیا فتویٰ دے رہے ہیں؟ پوچھا جا رہا ہے اہم المنافقون، کیا یہ منافق ہیں؟ فرمایا نہیں منافق نہیں ہے۔ پوچھا گیا اہم المشرکون، کیا یہ مشرک ہیں؟ فرمایا فروا من الشرک، یہ مشرک بھی نہیں ہے۔ تو پوچھنے والا سر پکڑ کے بیٹھ کے پوچھتا ہے کہ فما ہم، یہ کون ہے؟ تو کہا بغوا علینا، بغاوت پہ اترے ہیں۔ گزارش یہ ہے، بخاری کی روایت ہے کہ جو مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ میرے آپ کے پاس کوئی مولا متقیان کا جو فرمان ہے وہ آپ کی کتابوں کے اندر ذکر ہے، وہ مولا متقیان سے نسبت نہیں دے سکتے۔ مولا متقیان کی جو نسبت ہمارے پاس روایات کے اندر آئی ہے، اس میں بیان کیا ہے کہ یہ اشقل آخرین ہے، یہ شقی ترین ہے، اور اس کی مثال ایسی کہ جیسے حضرت صالح کی اونٹنی کا کاٹنے والا تھا، تو اس کو ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے، اس نے جو ہے اسے بغاوت کی ہے۔ میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہنمی کو ہم کہیں کہ یہ اس کی سیرت پڑھنی چاہیے؟ جو جہنمی ہوگی اس کی تو سیرت نہیں پڑھی جائے گی۔ سیرت کس نے کہا؟ صحابہ کرام کی۔ میرے آپ کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس گارنٹی اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اب اگر کوئی شخص اس ہستی کو بھی خدا نہ خواستہ کو ایسا جملہ کہے تو پھر وہ کدھر کھڑا ہے؟ تو اس کی گزارش ہے کہ ہمیں صحابہ کی سیرت کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے۔ مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جن کے وسیلے سے ہم اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کیا مانگا ہوگا؟ چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔